نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں بخل کی مذمت کے عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر جتنی بشارتیں اور جتنے فضائل وارد ہیں، اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر خرچ نہ کرے، بلکہ اپنے مال کو جمع کر کے رکھے، بیلنس کر کے رکھے، تو پھر اس کے لیے اتنی ہی زیادہ وعیدیں بھی مذکور ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ شیطان تم کو محتاجی اور فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بری بات کا یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے خرچ کرنے پر اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت شریفہ میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور دو چیزیں شیطان کی طرف سے۔ یعنی شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے اور بری بات کا یعنی بخل کا حکم کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مال خرچ نہ کر، احتیاط سے رکھ، تجھے اس کی ضرورت پڑے گی، جبکہ اللہ جل شانہ ان گناہوں پر مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اور رزق میں زیادتی کا وعدہ فرماتا ہے۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ یعنی جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے اور ان کے مال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ خرچ نہ کرنا، یہ بخل کرنا ان کے لیے بہت ہی بری چیز ہے۔ قیامت کے دن ان کے مال کو گلے کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کو سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت شریفہ کافروں کے بارے میں ہے اور اس مومن کے بارے میں بھی جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں انہیں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ اسی طرح سورہ محمد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه۔ تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اسے غنی کر دیتا، لیکن اس نے بخل کر کے خود اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ ایسے ایک دو نہیں دسیوں بیسیوں آیتیں ہیں جن میں بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب چند حدیثیں بھی سن لیجیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو بخل اور دوسری بدخلقی یعنی برے اخلاق۔ یعنی مومن بخیل بھی ہو اور بدخلق بھی ہو، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اگر کسی میں دونوں صفتیں جمع ہیں تو پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔
اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ بھی ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں چال باز، بخل کرنے والا اور صدقہ کر کے احسان جتلانے والا، یہ تینوں داخل نہیں ہو سکتے۔ امام بیہقی مشہور محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ پھر فرمایا واتقوا الشح، اور بخل سے بچو، حرص سے بچو، فإن الشح اہلک من کان قبلکم، شح نے، بخل نے، حرص نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ میرے دوستوں، مال وہ چیز ہے جس کی محبت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ انسان فطرتاً مال کا حریص ہوتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، اور اس کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگ جائیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اگر آدمی کے لیے ایک وادی مال کی ہو تو دوسری کو تلاش کرتا ہے، دو ہوں تو تیسری کو تلاش کرتا ہے۔ آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بخل کی اتنی زیادہ مذمت بیان کی ہے اور اتنی زیادہ وعیدیں سنائی ہیں اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مال کے جمع کرنے کو کس قدر ناپسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد، نماز ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی گردنیں پھلانگتے ہوئے تیزی سے نکل گئے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم آپ کی سرعت سے، تیزی سے ڈر گئے کہ کیا معاملہ پیش آیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو حضور نے فرمایا، تعجب کر رہے ہو؟ دراصل میرے پاس سونے کا ایک ٹکڑا تھا صدقے کے مال کا، میں اس بات کو ناپسند کر رہا ہوں کہ وہ میرے گھر میں باقی رہے اور اس حال میں رات گزاروں۔ یہی وہ قرآن کی آیتیں ہیں اور یہی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ مال کے جمع کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بڑی بڑی رقمیں اگر صبح کے وقت ان کے پاس آ جاتی، شام ہونے سے پہلے ان کو خرچ کر دیتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ قصہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دن 2 بوریاں بھر کر درہم ان کے پاس آئے، تقریباً 1 لاکھ درہم تھے، اور درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 20 کروڑ روپے ان کے پاس آ گئے تھے، لیکن روزے سے تھی، افطار سے پہلے وہ پورے کی پوری رقم اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، اور افطار کے لیے 1 درہم بھی ان کے پاس باقی نہ رہا۔ خادمہ نے یاد دلایا، کاش کیا اچھا ہوتا کہ تھوڑی سی رقم آپ افطار کے لیے رکھ لیتی۔ تو فرمایا، پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ 1 آدھ درہم میں افطار کے لیے روک لیتی۔ اللہ اکبر! 1 لاکھ درہم ایک دن میں خرچ کرنا کس دل گردی کی بات ہے، کس حوصلے کی بات ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ حضرات تھے، یہ وہ پاکیزہ نفوس تھے جن کا یقین اللہ کی ذات پر اتنا مضبوط تھا کہ بڑی سے بڑی رقمیں وہ اللہ کے نام پر اور اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کر دیتے تھے۔ یہ سب کچھ دراصل جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت کا اور آپ کی زبردست تربیت کا اثر تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بخل سے، حرص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔